السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سدیدا. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو، اللہ کا ڈر اختیار کرو اور ایسی بات نہ ہو جس کی صاف. بہترین کلمہ جو بہت سیدھا اور صاف اور سچا ہے وہ اللہ کا کلمہ، کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اللہ کا احسان ہے، اللہ نے ہم کو زندگی بخشی اور ایسے گھروں میں پیدا کیا جہاں پہلے سے ایمان موجود تھا. آج اس کا احسان ہے کہ ہم مسلمان ہیں. پچھلا درس جو پچھلے مہینے ہوا تھا اس میں ہم نے اس کلمہ طیبہ کا پہلا حصہ لا الہ الا اللہ، اس کا مفہوم، اس کی شرائط، اس کے تقاضے، اس کی سمجھ کے اوپر شیخ اسرار صاحب کا ماشاء اللہ بڑا اچھا لیکچر سننے میں سنا. آج اللہ کا احسان ہے کہ ہم دوبارہ پھر جمع ہوئے ہیں اور اس کلمہ طیبہ کے دوسرے حصے کی تفسیر، اس کا فہم، اس کی شرائط، اس کا حاضر وہ سننے کی حاضر. اللہ کا احسان ہے کہ پچھلی مرتبہ کے مقابلے میں اس بار ہمارے پاس میں جگہ کا اہتمام ہوا ہے جو پہلے سے بہت اچھا. اللہ کا احسان اس میں بہت سے لوگوں کی مدد شامل حال نہیں ہے. جناب علی احمد صاحب ڈائریکٹر جو اسکول سلمیہ اسلام اسکول ماڈل اسکول کے ڈائریکٹر ہیں، ان کی مدد خاص کر قابل تعریف ہے. اللہ تعالیٰ خیر ہو کہ اس میں کام انہوں نے آگے بڑھ کر انہوں نے اور میسر کیا. شروعات کرنے سے پہلے کچھ درخواست ہیں جو میں لوگوں سے کرنا چاہوں گا. ایک تو یہ کہ اپنے موبائل فون ہاتھوں میں لے کے ان کو سائلنٹ پہ ڈال تاکہ بیچ میں دقت پیش نہ ہو. دوسرا یہ کہ کیونکہ اللہ کا کلام سننے اور سمجھنے کی خاطر ہم لوگ یہاں جمع ہوئے ہیں تو میری التجا ہے کہ لوگ خاموشی اختیار کریں جہاں تک ہو سکے. جو لوگ اپنے چھوٹے بچوں کو ساتھ لے کے آئے ہیں، اگر ان کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جو بچے ماحول میں شور کرنے والے ہیں تو ان کو لے کر باہر نکلنا ہے. اس کام میں وہ جو مدد کریں گے دوسروں کی اللہ تعالیٰ اس کو کرنے میں خیر دے. جو درس یہاں ہو رہا ہے اس کی ریکارڈنگ کی جا رہی ہے، اللہ کا احسان ہے. اور یہ ڈائریکٹ ویڈیو کاسٹ ہوتا ہے آن لائن جو سرفس اور ایڈریس باہر بتا دیا ہے اور جو لوگ چاہیں گے ان کو حاصل ہوگا. تو لوگ جو لیکچر کی جو حصے مس کر رہے ہیں یا جو آج نہیں آ پائے ہیں وہ لوگ اس لیکچر کو وہاں جا کے سن سکتے ہیں. اس کی ریکارڈ ہم نے ارینجمنٹ کیا ہے کہ یہ جو لیکچر ہے ہر سال ہر مہینے کے دوسرے جمعرات، ہر مہینے کے دوسرے جمعرات کو انشاءاللہ اس کے بعد متواتر ہوگا. اللہ کی مدد شامل حاضر. لیکچر کا وقت جو ہے وہ 1 گھنٹہ 20 منٹ اور قریب 40 منٹ کے لیے ہم وقت دیں گے لوگوں کو، وقت دیں گے لوگوں کو سوال جواب کرنے کا. سوال جواب کی نوعیت ایسی ہوگی کہ جو اس درس کے موضوع سے تعلق رکھنے والے سوال ہوں گے ان کو پہلا موقع دیا جائے گا. اور جو سوال اس درس کے موضوع سے ہٹ کریں لیکن دیگر اسلام سوال ہیں، اسلام سے کے متعلق ہیں، ان کو لوگ پوچھنا چاہتے ہیں پوچھ سکتے ہیں. اگر وقت رہا موقع رہا ان شاء اللہ جواب بھی 6 سال بتا رہا ہے. کوشچن آنسر کرنے کے لیے ہمارے پاس والنٹیئرس ہیں، ان کے پاس میں سلپس ہیں. جو لوگوں کے ذہن میں جو کوشچن کر رہا ہوں تو اس کو والنٹیئر سے سلپس لے کے دے سکتے ہیں. وہ سلپس میرے پاس پہنچ جائیں گی. اس کے بعد میں ہم ان سلپس کو سارٹ کر کے جو سب سے زیادہ موضوع اور امپورٹنٹ کوشچنس ہوں گے ان کو سب سے پہلے رکھیں گے اور کوشش کی جائے گی کہ کوشچن آنسر ہم پورے کریں. ایک اور امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ کیونکہ یہ اہتمام کیا گیا ہے کہ ہر مہینے کے دوسرے جمعرات کو یہی نشست ہمیشہ سے ہوگی انشاءاللہ چلتی رہے گی آگے. اور الگ الگ
موضوع پر اسلامی موضوعات پر شیخ صاحب اپنا لیکچر دیتے ہیں. تو بجائے ہے کہ ایسے لوگ جو ابھی نہیں آ پائے ہیں جن کو خبر نہیں پہنچی ہے آپ لوگ کوشش کریں کہ اس کی خبر دوسروں تک پہنچے تاکہ اور بھی لوگ اس میں حاضر ہو سکیں اور اس سے فائدہ ہو. یہ جو ہال ہے یہ اسکول کی پراپرٹی ہے. کوشش کریں کہ اس کو صاف رکھیں. پانی جوس اور کھجور کا انتظام کیا گیا ہے. دروازوں کے باہر ٹیبل لگی ہیں جو پانی جوس کھجور جیسا جو کچرا ہے اس کو کوشش کریں کہ ڈسٹ بن میں ہی ڈالیں اور جہاں تک ہو سکے اس پریمائسز کو کلین رکھنے کی کوشش. شروعات کرنے سے پہلے میں چاہوں گا حافظ اسامہ صاحب سے کہ وہ اس درس کی شروعات جو ہے اللہ کے کلام سے اس کے خلاف سے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى. فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. وعصى آدم ربه فغوى. ثم اجتباه ربه فتاب عليه فهدى. قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو. فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. صدق الله العظيم. جزاکم اللہ خیر. میں شیخ صاحب کو درخواست کروں گا کہ وہ درس شروع کریں. اس سے پہلے درس شروع کریں ان کے بارے میں ان کا بہت چھوٹا سا تعارف کرا دوں. ویسے تو شیخ صاحب کی شخصیت کویت میں اردو زبان بولنے والوں میں اور عربی بولنے والوں میں بہت معروف ہے. حافظ محمد اسحاق ظاہر صاحب 1968 میں پیدا ہوئے. آپ امام ہیں مسجد عبداللہ بن مسعود عربیہ اور آپ نے بیچلرس کی ڈگری حاصل کی ہے حدیث اور اسلامک اسٹڈیز میں
اسلامک یونیورسٹی آف مدینہ سے 1410 ہجری میں 1990 عیسوی. آپ نے ماسٹرز کی 2 ڈگری حاصل کی ہیں, ایک یونیورسٹی آف پنجاب سے اور ایک بہاؤالدین یونیورسٹی عمان سے. اس کے بعد آپ نے پی ایچ ڈی ڈاکٹر کی ڈگری حاصل کی ہے یونیورسٹی آف کراچی سے پاکستان سے. آپ پچھلے 3 سالوں سے فیکلٹی آف شریعہ اسلامک یونیورسٹی آف لاہور میں وہاں پر پڑھاتے رہے ہیں گریجویشن کے بعد. پھر آپ نے وہاں کویت میں 1994 سے لے کے 2000 تک منسٹری آف اوقاف اور اسلامک افیئرس کی طرف سے قرآن تدریس کا نام سنبھالا. اس کے بعد آپ امام اور مدین رہے ہیں منسٹری آف اوقاف اور اسلامک افیئرس میں 2000 سے. آپ پیشتر مواقع پہ اور موضوع پہ لیکچرس دیتے رہے ہیں اردو زبان میں, خاص طور پہ اردو بولنے والی کمیونٹی کے لیے. آپ جمعہ کا خطبہ لیتے ہیں مسجد الرحمان النووی شرق میں, مسجد الشرق سرگیہ میں, مسجد ثنا عرفان. آپ نے اب تک قریب 12 کتابوں کی تسلیم کی ہے جو کہ اسلامی مسائل اور معاملات سے تعلق رکھتی ہیں. میں ریکویسٹ کروں گا کہ انصار صاحب سے یہ اس کے بعد بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عزیز و فاضل بھائیو اور دوستو, فضائل احترام اور بہنوں, سے پہلے میں اس پروگرام کے آغاز پر اس پروگرام کے منتظمین کا شکریہ ادا کرتا ہوں, خاص طور پر اسکول کے جو ڈائریکٹر ہیں جناب حنیف صاحب یہاں تشریف رکھتے ہیں, ان کا بھی شکریہ ہے کہ انہوں نے اس پروگرام کے لیے ہمارے ساتھیوں کو اجازت دی. اور ظاہر ہے کہ یہ دینی پروگرام ہے تو ان کا یہ اجازت دینا یہ دین سے وابستگی اور دین سے محبت کی دلیل ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت انہیں بھی جزائے خیر دے. اور باقی جتنے دوست ہمارے اس پروگرام کو مرتب کرنے میں اور اس کو منظم کرنے میں کوشش کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ سب کی کوششوں کو قبول فرمائے. اس سے پہلے ہمارے 2 پروگرام یہاں سالمی میں ہو چکے ہیں. پچھلا جو پروگرام ہوا تھا اس پروگرام میں جس طرح بھی آپ نے سنا ہے ہمارے لیکچر کا موضوع تھا لا الہ الا اللہ کا مفہوم, اس کی شروع اور اس کے تبادلے. اور آج کے لیکچر کا موضوع اسی کلمہ طیبہ کا دوسرا حصہ ہے, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اس کا مفہوم اور اس کی شروع اور اس کے تبادلے. ابھی آپ نے ہمارے بھائی خان صاحب سے سنا کہ میرے لیکچر کا جو ٹائم ہے وہ 1 گھنٹہ 20 منٹ ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آج چونکہ پروگرام بھی کافی دیر شروع ہوا ہے اور لوگ سارا دن کام کر کے آتے ہیں, تو اس کے ہم انشاءاللہ اس پروگرام کو شارٹ کرنے کی کوشش کریں گے. آخر میں سوال و جواب کے لیے وقت ہوگا. ہم یہ چاہتے کہ یہ پروگرام جو یہاں پر پہلی مرتبہ ہو رہا ہے, اگر اس کو ہم اتنا لمبا کھینچیں, اتنا لمبا کریں تو ہو سکتا ہے کہ بعض ساتھی جو ہیں وہ پہلے پروگرام سے ہی توبہ کرنے اور بعد میں ہونا ہے. تو ہماری خواہش ہے کہ یہ پروگرام کامیاب ہو, اور ظاہر ہے کہ اس پروگرام کو کامیاب کرنے کے لیے آپ سب اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں. اپنے دوستوں کو, اپنے ساتھیوں کو توجہ دلائیے. انشاءاللہ ہر مہینے کی دوسری جمعرات کو یہ پروگرام ہوگا. مختلف ٹاپکس پر مختلف موضوعات پر انشاءاللہ. تو اپنا موضوع شروع کرتے ہیں. موضوع ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مفہوم, اس کی شروع اور اس کے
کے تقاضے. تھوڑا سا اگر آپ کو میں پچھلے درس کی طرف لے جاؤں تو پچھلے درس میں ہم نے یہ کہا تھا کہ لا الہ الا اللہ کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اللہ تعالیٰ ہی معبود برحق ہے. اس لیے ساری کی ساری عبادات اللہ تعالیٰ کے لیے مختص ہے. عبادات میں سے کوئی بھی عبادت اللہ کے سوا کسی کے لیے روا نہیں. اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو اسی بات کو حکم دیا ہے کہ فاعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین، کہ اللہ کی عبادت کرو، دین کو اس کے لیے خالص کرتے ہو. قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میری نماز اور میری قربانی، میرا بچنا، میرا جینا، یہ سب اللہ کے لیے جو کہ رب العالمین. اور اسی بات ہم اقرار کرتے ہیں تشہد میں بھی التحیات للہ والصلوات والطیبات، کہ تمام بدنی باتیں، تمام قولی باتیں، تمام مالی باتیں، یہ سب کے سب اللہ رب العزت کے لیے. تو عبادات کو اللہ رب العزت کے لیے خاص کرنا ضروری ہے، اللہ کے لیے مختص کرنا ضروری ہے. عبادات میں اخلاص ضروری ہے. عبادات میں سے کوئی عبادت صرف اور صرف اللہ کے لیے ہی کی جائے اور اللہ کے سوا کسی کو اس میں شریک نہ بنائے. یہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کا مفہوم ہے. اور اسی مفہوم کے تحت ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اس کلمہ میں اپنی توحید کا ذکر کیا ہے. اور اللہ کی توحید جو ہے وہ تین قسم کی ہوتی ہے: توحید ربوبیت، توحید الوہیت اور توحید اسماء و صفات. توحید ربوبیت سے مراد کیا ہے کہ اللہ ہی اس کائنات کا خالق و مالک ہے اور اللہ کی رزاق ہے. پوری کائنات کو اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے اور اللہ ہی پوری کائنات کے سسٹم کو چلا رہا ہے، مدبر الامور ہے اور کائنات کے نظام کو چلانے میں اس کا کوئی شریک نہیں. وہ اکیلا ہے، وحدہ لا شریک ہے، کہ اس کا اس کائنات کے نظام کو چلانے میں کوئی شریک نہیں. اور توحید الوہیت کا مفہوم کیا ہے؟ توحید الوہیت کا مفہوم یہ ہے کہ وہ اکیلا الہ ہے. اللہ اکیلا الہ معبود ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں. لہذا ساری کی ساری عبادات اللہ کے لیے، جو اللہ ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، ہمارا رازق ہے اور ہمارے تمام امور کی تدبیر کر رہا ہے، اسی اللہ کے ہم ساری کی ساری عبادات مختص کر لیں. رکوع کریں تو اسی کے سامنے، سجدہ ہو تو اسی کے سامنے، اور نفع نقصان کا وارث سمجھے تو اسی کو سمجھے، حاجت روا سمجھے تو اسی کو سمجھے، مشکل کشا سمجھے تو اسی کو سمجھے. دل میں اگر محبت ہو تو صرف اسی اللہ کی ہو، خوف ہو تو صرف اللہ رب العزت کا ہو، نظر و نیاز اللہ تعالیٰ کے لیے ہو. یہ ساری کی ساری عبادات ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ کے لیے اکیلے اللہ تعالیٰ کے خاص کرنا توحید الوہیت. توحید اسماء و صفات کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے اسماء الحسنی ہیں اور اللہ رب العزت کی صفات علیہ ہیں. اللہ کے اچھے نام ہیں اور اللہ کی بلند و بالا صفات، باکمال صفات، ایسی صفات کہ جن میں کمال پایا جاتا ہے، ایسی صفات ہیں کہ جن میں کوئی نقص نہیں پایا جاتا. اللہ کی صفات تمام نقائص اور عیوب سے پاک. تو وہ اللہ رب العزت کے جو اسماء الحسنی ہیں اور اللہ رب العزت کی جو صفات علیہ ہیں، ان میں اللہ رب العزت کو یکتا ماننا اور متفرد ماننا کہ ان میں اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں ہے، یہ ہے توحید اسماء و صفات. اللہ نے فرمایا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا. تو یہ توحید اسماء و صفات، توحید کی یہ تین قسمیں میں نے ذکر کر کے در حقیقت آپ کو یہ بات کرانے کی کوشش کی ہے کہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پہلا حصہ ہے اس میں یہ تینوں کی تینوں قسمیں شامل ہیں. توحید ربوبیت بھی، توحید الوہیت بھی اور توحید اسماء و صفات بھی. اور پھر اس کلمہ طیبہ پر ایمان لانے کی کچھ شرطیں بھی ہم نے گزشتہ درس میں 7 شرطیں ذکر کی تھی. ان میں سے ایک ہے کہ سب سے پہلی شرط یہ ہے کسی بھی شخص کا ایمان اس کلمہ طیبہ پر برحق نہیں ہوگا، سچا نہیں ہوگا، صادق نہیں ہوگا جب تک کہ وہ ان 7 شرطوں کو پورا کرنے والا نہ. وہ میں ریپیٹ نہیں کرنے والا ہوں، صرف ایک دو شرطوں کی طرف اشارہ کر دیتا ہوں کہ پہلی شرط یہ ہے کہ انسان کو اس کلمہ کا معنی معلوم.
معنی اور مفہوم جانتا ہو. مومن جب یہ پڑھتا ہو لا الہ الا اللہ تو صرف زبانی کلامی ہی نہ پڑھتا ہو بلکہ اس کے معنی اور مفہوم کو جانتا ہو, جو بھی میں نے تھوڑی دیر پہلے ذکر کیا ہے. فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کا معنی بھی یہی ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی لا الہ الا اللہ کا علم حاصل کریں, لا الہ الا اللہ کا معنی اور مفہوم معلوم کریں. اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کلمے کا معنی سکھلایا اور اسی معنی کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری امت کو دعوت دی. جب تک یہ کلمہ طیبہ کا معنی مفہوم معلوم نہیں ہوگا اس وقت تک کسی بھی مومن کا ایمان اس کلمہ پر سچا نہیں ہو سکتا, صادق نہیں ہو سکتا ہے وہ اپنے ایمان. اسی طرح ایک شرط یہ بھی ہے کہ جب آپ نے اس کلمہ کا معنی معلوم کر لیا تو پھر آپ کو اس کلمہ کے معنی مفہوم پر یقین ہونا چاہیے, کوئی شک نہیں ہونا چاہیے, اور دو انداز میں آپ کو اس کا اقرار کرنا چاہیے اور اس کو بیان کرنا چاہیے کہ اللہ ہی ہے معبود برحق, اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں. اس کی معنی اور مفہوم میں کوئی شک نہ ہو, صرف دل سے اس کے معنی اور مفہوم کو قبول کریں اور پھر جس کا آپ نے کلمہ پڑھا ہے اس کے سامنے اپنے آپ کو سر تسلیم خم کریں, اس کے احکامات کے سامنے اپنے آپ کو جھکائیں, اس نے جن باتوں سے منع کیا ان سے پرہیز کریں. تو یہ ساری کی ساری شرطیں جب تک پوری نہیں ہوں گی اس وقت تک اس کلمہ کے پہلے جز پر لا الہ الا اللہ پر ایمان مکمل نہیں ہوگا. اس کلمہ کا جو دوسرا حصہ ہے محمد رسول اللہ, اسی طرح اس کا بھی ایک مفہوم ہے, اس کی بھی کچھ شرطیں, اس کے بھی کچھ تقاضے. تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مفہوم کیا ہے؟ اس کا مفہوم یہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول, اللہ کے پیغمبر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا کہ آپ جائیں اور لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف دعوت دیں, ان کو اللہ کے دین کی طرف بلائیں, ان کی رہنمائی کریں کہ آپ نے اللہ رب العزت کی عبادت کس طرح کرنی ہے, آپ کا عقیدہ کیا ہونا چاہیے, آپ کا اخلاق و کردار کس طرح کا ہونا چاہیے, اور معاملات آپ کے کس طرح کے ہونے چاہیے, لین دین اور خرید و فروخت کے معاملات, اور اسی طرح آپس کے جو تعلقات ہیں, بندوں کے تعلقات, ایک اولاد کے والدین کے ساتھ تعلقات کس طرح ہونے چاہیے, والدین کا اولاد کے ساتھ تعلق کس طرح ہونا چاہیے, اسی طرح خاوند بیوی کا تعلق کس طرح ہونا چاہیے, عام مسلمانوں کا آپس میں تعلق کس طرح ہونا چاہیے. ان تمام کے تمام تعلقات کی طرف رہنمائی کی ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا برحق پیغمبر, سچا پیغمبر اور سچا رسول اور سچا نبی ماننا یہ انتہائی لازم ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تحت. اور پھر آپ دیکھیں اللہ رب العزت کا کتنا بڑا احسان ہے ہمارے اوپر کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں میں سب سے افضل نبی, تمام رسولوں میں سب سے افضل رسول, اور آپ وہ انسان ہیں کہ ان جیسا انسان نہ کبھی پیدا ہوا نہ کبھی قیامت تک پیدا ہو سکتا ہے. سب سے افضل انسان, سب سے افضل رسول, اور یہی وہ شخصیت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی وہ شخصیت ہے کہ جن کے متعلق اللہ تعالیٰ نے پہلے انبیاء سے بھی وعدہ کیا, رسولوں سے بھی وعدہ کیا کہ اگر آپ کے ہوتے ہوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول بنا کر بھیج دیے جائیں تو آپ پر لازم ہوگا کہ آپ ان پر ایمان لائیں. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ. اللہ نے نبیوں سے عہد کیا اس بات کا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس آ جائیں لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ, اس پر ایمان لاؤ گے اور ان کی مدد کرو گے. قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي. اللہ نے پوچھا کیا تم اقرار کرتے ہو, اے انبیاء کی جماعت مانتے ہو اس بات کو؟ قَالُوا أَقْرَرْنَا. انبیاء نے کہا ہاں اے اللہ ہم اس کو مانتے ہیں, اس کو تسلیم کرتے ہیں. تو یہ جو انبیاء علیہم السلام سے عہد دیا گیا, یہ عہد کس بات کی دلیل ہے؟ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں میں افضل نبی ہیں, سب سے افضل رسول ہیں, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی وہ رسول ہیں کہ جن
اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق۔ پھر جب نماز کا ٹائم ہوا تو مصلی پر کس نبی کو کھڑا ہونے کا شرف ملا؟ تمام کے تمام انبیاء میں سے ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان تمام انبیاء کا امام بنایا ہے۔ اس لحاظ سے آپ افضل الرسل بھی ہیں اور آپ امام الانبیاء بھی ہیں اور امام اعظم بھی ہیں۔ اور یہ کنسپٹ بھی کلیئر ہونا چاہیے لوگوں کے ذہنوں میں کہ اگر اس دنیا کا کوئی امام اعظم ہے تو وہ صرف اور صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے بڑا کوئی امام نہیں۔ لوگ کئی شخصیات کا نام لیتے ہیں کہ وہ امام اعظم، لیکن میرے بھائیوں جب آپ کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو پھر بحیثیت مومن، بحیثیت مسلمان یہ لازم ہو جاتا ہے آپ سب پر کہ آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی امام الانبیاء تسلیم کریں اور امام اعظم تسلیم کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت قیامت تک آنے والے تمام لوگوں کے لیے، وما ارسلناك الا رحمة للعالمين وما ارسلناك الا كافة للناس بشيرا ونذيرا قل يا ايها الناس اني رسول الله اليكم جميعا، کہ اے لوگوں میں تم سب کی طرف رسول بنا کے بھیجا گیا۔ قیامت تک جتنے بھی لوگ آئیں گے، جس رنگ و نسل کے ہوں گے، جس ملک کے رہنے والے ہوں گے اور جس دیانت سے ان کا تعلق ہوگا، دنیا میں کسی بھی جگہ پہ کسی بھی زمانے میں آنے والے لوگوں کے لیے سب کے لیے لازم ہے کہ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو قبول کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں کے لیے رسول بنا کے بھیجے گئے، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ والذی نفس محمد بیدہ لا يسمع بی احد من هذه الامة یہودی ولا نصرانی ثم يموت ولم یؤمن بی ولم یؤمن بالذی ارسلت به الا كان من اصحاب النار۔ اللہ کی قسم، میرے بارے میں جو بھی سنے گا اس امت کے لوگوں میں سے، چاہے وہ یہودی ہو، چاہے وہ نصرانی ہو، چاہے وہ ہندو ہو، کوئی بھی شخص وہ جو بھی میرے بارے میں سنے گا پھر وہ میری شریعت پر ایمان لائے بغیر مر جائے، اس کی موت اس حالت میں آئے وہ میری شریعت کو نہیں مانتا، میرے اوپر ایمان نہیں لائے، فرمایا الا کان من اصحاب النار، تو یقینی طور پر جہنمیوں میں ہوگا، جہنم میں جانے والے لوگوں میں شامل ہوگا والعیاذ باللہ۔ اس کا معنی یہ ہوا کہ جتنے بھی لوگ ہیں سب کے سب پر یہ لازم ہے کہ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو تسلیم کریں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور آپ کی نبوت جو ہے اس پر نبوت کا اور رسالت کا سلسلہ ختم کر دیا گیا۔ اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، وخاتم النبیین، نبیوں کے سلسلوں کو ختم کرنے والے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عمارت کے ساتھ مثال بیان کر کے اس مسئلے کی وضاحت فرمائی۔ آپ فرمائیں کہ اگر ایک شخص ایک عمارت تعمیر کرتا ہے اور اس کو بہت خوبصورت بناتا ہے، خوب اس کو سجاتا ہے، خوب اس کو اچھی طرح سے بناتا ہے، لیکن ایک اینٹ کی جگہ وہ چھوڑ دیتا ہے، لوگ آتے ہیں اس عمارت کی زیارت کرنے، اس کو دیکھتے ہیں، اور وہ جیسے ہی اس عمارت میں داخل ہوتے ہیں تو بے ساختہ طور پر ان کی زبان سے یہ الفاظ نکلتے ہیں کہ واہ کیا بات، کتنی اچھی ہے یہ عمارت، کتنی خوبصورت ہے یہ عمارت، لیکن بہت اچھا ہوتا اگر یہ ایک اینٹ کی جگہ پر کر دی جاتی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبوت اور رسالت کی عمارت میں یہ آخری اینٹ، جس طرح آخری اینٹ لگا کر کے ایک عمارت کو مکمل کر دیا جاتا ہے، اسی طرح سے نبوت اور رسالت کی جو عمارت ہے اس کو اس آخری اینٹ کے ساتھ یعنی میرے ذریعے اس عمارت کو مکمل کر دیا گیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر ارشاد فرمایا کہ ان الرسالۃ قد انقطعت، کہ رسالت منقطع ہو چکی، فلا نبی بعدی، اب میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے۔ آپ جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد بھی کئی لوگوں نے نبوت کی دعوت دی، لیکن وہ جھوٹے نبی جتنے بھی مدعیان نبوت تھے ان کے خلاف اہل حق نے جہاد کیا، ان کو قتل کیا، اس لیے کہ ان کی نبوت کا دعویٰ جھوٹا دعویٰ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء، اور پھر آپ دیکھیں آپ کی فضائل میں یہ بات کتنی اہم ہے کہ آپ ہی وہ نبی ہیں کہ
کہ جن کی عمر کی قسم اٹھائی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی عمر کی قسم. میرے بھائیوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کی قسم اٹھانا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ اللہ تعالیٰ کے یہاں بہت بلند ہے, بہت ہی بلند ہے, بہت ہی بلند ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی نبی کی عمر کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ نے ان کی عمر کی قسم نہیں کھائی, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کی قسم کھائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے خیر خواہ, امت کے لیے بڑے ہی خیر خواہ, اتنے خیر خواہ کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ تھے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں تشریف لے گئے, یعنی ہمارے مجلس سے اٹھ کر چلے گئے. بہت وقت گزر گیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے. ہمیں یہ اندیشہ ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی دشمن نے کوئی تکلیف پہنچائی, ایسا نہ ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی دشمن کے دھرنے میں پھنس گئے. تلاش میں نکلے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ کرام نے اپنی پریشانی کا ذکر کیا کہ آپ اتنی دیر تک ہماری آنکھوں سے اوجھل رہے, ہمیں پریشانی لاحق ہوئی, ہم آپ سے تلاش میں نکل کھڑے ہوئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اصل بات یہ ہے کہ میں نے آج اللہ تعالیٰ کے سامنے ایک سجدہ کیا اور وہ بہت لمبا سجدہ کیا, یعنی بہت لمبی نماز پڑھی اللہ رب العزت کے سامنے, اور اس نماز میں تلاوت کی وجہ سے میں آپ لوگوں کی طرف واپس نہ لوٹ سکا. اسی نماز میں ہی اللہ رب العزت نے میرے ساتھ مشورہ کیا میری امت کے متعلق. استشارنی ربی فی امتی ماذا افعل بهم, میرے رب نے میری امت کے بارے میں مجھ سے مشورہ طلب کیا. آپ دیکھیں رب کائنات اللہ کے بادشاہوں کا بادشاہ, خالق ہے, مالک ہے, اس کو ضرورت نہیں ہے کہ وہ کسی امت کے بارے میں فیصلہ کرنے سے پہلے اس امت کے نبی سے مشورہ لے. اللہ کو کوئی ضرورت نہیں. اللہ رب العزت جو بھی فیصلہ کرتا ہے وہ حق پر مبنی ہوتا ہے, انصاف پر مبنی ہوتا ہے. لیکن امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ دیکھیں کہ اللہ رب العزت امام الانبیاء سے مشورہ طلب کر رہے ہیں کہ آپ بتائیے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کی امت سے کیا سلوک کریں, آپ کی امت کے بارے میں ہمیں آپ ہی مشورہ دیجیے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے کہا اے اللہ ما شئت اے ربی, اے اللہ تو اپنی مشیت اور اپنی ارادے کے تحت تو جو بھی فیصلہ کرے, ہم خلقک و عبادک, یہ میری امت کے لوگ اے اللہ تیری مخلوق ہے, اللہ تیرے بندے ہیں, تو جو بھی فیصلہ کرنا چاہے کر سکتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے دوبارہ مجھ سے مشورہ طلب کیا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے پھر بھی یہی جواب دیا. آخر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ کہا کہ لا نخزیک فی امتک یا محمد, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کی امت کے مطابق آپ کو رسوا نہیں کریں گے. اور پھر وبشرانی, مجھے میرے رب نے بشارت دی, خوشخبری دی, ان اول من يدخل الجنة من امتی 70,000 مع كل 70,000 ليس عليهم حساب, کہ میری امت میں سب سے پہلے جن لوگوں کو جنت میں داخل ہونے کی سعادت نصیب ہوگی وہ کون ہوں گے؟ وہ 70,000 لوگ ہوں گے, اور ان 70,000 میں سے ہر 1000 کے ساتھ مزید 70,000 افراد ہوں گے. یہ سارے کے سارے میری امت کے لوگ ہوں گے, اور یہ وہ افراد ہوں گے کہ جن کو بغیر حساب جنت میں داخل کیا جائے. یہ ہے وہ مقام مرتبہ اس امت کا اور اس امت کے نبی کا, کہ اس امت کے نبی سے اس امت کا جو رب ہے وہ مشورہ طلب کرتا ہے, اور پھر اس امت کے نبی کو یہ بشارت دیتا ہے, خوشخبری دیتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو آپ کی امت کے بارے میں رسوا نہیں کریں گے, اور آپ کی امت کے لوگ ہی سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گے, اور سب سے پہلے 70,000 افراد جن میں سے ہر 1000 کے ساتھ مزید 70,000 افراد بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوں گے.
اور پھر اس حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید کئی بشارتیں سنائیں. حدیث مکمل طور پر ذکر نہیں کر سکتا کیونکہ وقت نہیں. تو یہ بعض فضائل میں نے جن کی طرف اشارہ کیا میرے عزیز بھائیوں کہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنے عظیم نبی ہیں اور اتنے عظیم الشان رسول ہیں کہ تمام انبیاء کرام اور تمام رسل علیہ السلام کا مقام ان کا آپ کے مقام مرتبہ کے سامنے بالکل ایک ہے. اور ہمیں اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امت بنایا. یقیناً یہ ہمارے لیے شرف. اور دیکھیں نا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم جیسے جو لوگ ہیں ان کی بھی آپ نے کیا بشارت دی. فرمایا کہ طوبی لمن وآلی وآمن بی. حدیث ذرا توجہ سے سنیے. طوبی لمن وآلی وآمن بی. خوشخبری ہے اس آدمی کے لیے کہ جس نے مجھے دیکھا اور مجھ پر ایمان آیا. وَطُوبَى 7 مرات لمن لم يرني وآمن بي. اور 7 مرتبہ خوشخبری ہے اس آدمی کے لیے کہ جس نے مجھے نہیں دیکھا اور مجھ پر ایمان آیا. اب ذرا غور کریں کہ وہ حضرات جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی, اپنی آنکھوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا, ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ بشارت کی کہ ہر وہ شخص جس نے مجھے دیکھ کر میرے اوپر ایمان لایا اس کے لیے ایک مرتبہ خوشخبری, اور ہر وہ شخص جس نے مجھے نہیں دیکھا اور بن دیکھ کے مجھ پر ایمان لایا اس کے لیے 7 مرتبہ خوشخبری. یہاں ایک شبہ یا ایک وہم کسی کے ذہن میں پیدا ہو سکتا ہے کہ اس کا معنی یہ ہوا کہ وہ حضرات, وہ مومنین, وہ مسلمان جنہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بن دیکھے, بغیر دیکھے آپ پر ایمان لائے, کیا وہ دیکھ کر ایمان لانے والے لوگوں سے افضل ہوئے؟ نہیں میرے بھائی, ایسا نہیں. یقینی طور پر وہ حضرات جنہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور دیکھ کر آپ پر ایمان لائے اور پھر ایمان پر ان کی موت آئی, وہ سب سے افضل ہے اس امت کے لوگ ہیں. ان سے افضل کوئی نہیں ہو سکتا. ان کو اللہ تعالیٰ نے شرف بخشا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے دیکھا, آپ ایمان لائے, پھر آپ کے ساتھ رہے, پھر دین اسلام کے لیے سب کچھ قربان کیا اور پھر دین اسلام پر ان کی موت آئی. یقیناً ان کا شرف سب سے بڑا شرف اور وہ سب سے مشرف, سب سے زیادہ مکرم اور معزز لوگ ہیں اس امت کے لوگوں. ان سے زیادہ معزز اور مکرم کوئی نہیں ہو سکتا. لیکن میرے بھائیوں, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں جو بشارت دی ہے وہ اس بات پر ہے کہ بغیر دیکھے ایمان لائے. انہوں نے تو دیکھا اور دیکھ کر اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا, اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائی, آپ پر ایمان لائے. یقیناً ان کا مقام مرتبہ سب سے اعلیٰ ہے. لیکن جو لوگ نہیں دیکھے, جس طرح کہ ہم لوگ کہ ہم نے نہیں دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لیکن بن دے کے آپ پر ایمان لائے ہیں, تو ہمارے لیے 7 خوشخبری ہیں. اور اگر ہم مقابلہ کریں ان میں اور ہم میں, میرے بھائیوں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے کہ ایک صحابی کا ایک لمحہ کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنا, ایک صحابی کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک لمحہ کے لیے, ایک گھڑی کے لیے رہنا جو ہے وہ ایک عام انسان کی 40 سال کی زندگی سے بھی بہتر ہے. 40 سال کی جو عبادات ہیں, 40 سال کی عبادات سے وہ ایک لمحہ ایک صحابی کا نبی کے ساتھ رہنا جو ہوتا ہے. اس لیے اس میں کوئی مقابلہ نہیں, یقیناً وہ سب سے افضل ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو بشارت دی ہے کہ جو بن دے کے آپ ایمان لاتے ہیں. میرے بھائیوں, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اور یہاں آپ کو یہ تنبیہ کر دوں, جس طرح میں نے پہلے تفسیر کے درس میں بھی تنبیہ کی تھی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم گرامی آپ کے سامنے آئے تو آپ درود شریف ضرور بھیجا کرو. اس میں بخل نہیں کرنا چاہیے, بلکہ حدیث میں یاد ہے کہ بخیل اور کنجوس وہ ہے کہ جس کے سامنے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بھیجا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف نہ بھیجے. اس میں بخل اور کنجوسی نہیں کرنی چاہیے. یہ مفت میں نیکیاں کما سکتے ہیں. آپ ایک بار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجیں گے, صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے, تو اللہ تعالیٰ آپ پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا, 10 گناہ آپ کو معاف کر دے گا, 10 نیکیاں آپ کے لیے لکھ دے گا اور 10 درجات آپ کے لیے بلند کر دے گا.
تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے یہ بات فضائل میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے ہیں، اس کلمہ کے اس دوسرے جز پر ایمان لانے کی کچھ شرطیں ہیں. جس طرح کہ لا الہ الا اللہ پر ایمان لانے کی کچھ شرطیں ہیں اور ان کو ہم نے پچھلے درس میں بیان کیا تھا. اسی طرح محمد رسول اللہ کلمہ طیبہ کے اس دوسرے جز پر بھی ایمان لانے کی کچھ شرطیں ہیں. ان شرطوں میں سے پہلی شرط یہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور آپ کی رسالت پر ایمان لائے. ایسا ایمان کہ جس میں کوئی شک نہ ہو، کوئی شبہ نہ ہو، شک و شبہ سے بالا تر ایمان. کس بات پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سچے اور برحق نبی. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا واللہ بما تعملون خبیر. ایک اور آیت فرمایا فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الأمی الذی یؤمن بکلماتہ واتبعوہ لعلکم تہتدون. کہ تم اس اللہ پر ایمان لاؤ کہ جس نے نبی امی تمہاری طرف رسول بنا کے بھیجا. اس نبی امی پر بھی ایمان لاؤ، اللہ پر بھی ایمان لاؤ، نبی امی پر بھی ایمان لاؤ. جب تم ایمان لاؤ گے پھر کیا ہوگا؟ لعلکم تہتدون، شاید تم ہدایت پاؤ. اللہ پر ایمان لانے سے اور نبی امی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور آپ کی رسالت پر ایمان لانے سے انسان ہدایت یافتہ ہوتا ہے. اس کا معنی یہ ہے کہ اگر کوئی شخص آج اس دور کے اندر دنیا کی کسی بھی خطے میں رہنے والا ہو، اگر وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں لاتا یا اللہ تعالیٰ کو وہ مانتا ہو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور آپ کی نبوت کو تسلیم نہ کرتا ہو، تو قرآن مجید کی اس آیت کے مطابق وہ ہدایت یافتہ نہیں. وہ گمراہ ہے، اس کائنات کا بدترین گمراہ ہے کہ جو اللہ کو تو مانتا ہے لیکن اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کو نہیں مانتا. تو سب سے پہلی شرط کیا ہے؟ محمد رسول اللہ کی نبوت اور رسالت پر سچا ایمان آئے. اور دوسری شرط کیا ہے؟ دوسری شرط یہ ہے کہ جس شخصیت کو آپ نے نبی مان لیا، جس شخصیت کو آپ نے خاتم الرسل تسلیم کر لیا، اس شخصیت کا آپ دل سے احترام کریں، دل سے ان کی تعظیم کریں، ان کی توقیر کریں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو شاہد، بشیر اور نذیر بنا کے بھیجا. یہ صفات ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ گواہی دینے والے ہیں، آپ بشارتیں سنانے والے ہیں، آپ لوگوں کو ڈرانے والے اللہ کے عذاب سے. ہم نے آپ کو کیوں بھیجا ہے؟ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، تاکہ تم اللہ پر اور اللہ کے رسول پر ایمان لاؤ. صرف ایمان ہی نہیں، وَتُعَزِّرُوهُ، اور ان کی تعظیم کرو، وَتُوَقِّرُوهُ، اور ان کا دل کی گہرائی سے احترام کرو. تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم واجب الاحترام شخصیت، ان کی توہین کسی بھی طور پر اللہ تعالیٰ کے مقابلے قبول نہیں. میرے بھائیوں، آپ دیکھیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر کس قدر زیادہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں لوگوں کو یہ حکم دیا کہ لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح نہ پکارا کرو جس طرح کہ تم آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے. اتنی تعظیم و توقیر کہ آپ آدمی کے پکارنے کی طرح اس رسول کو نہیں پکار سکتے ہو. احترام سے پکارو، یا رسول اللہ کہہ کر پکارو. یہ کن لوگوں کے لیے یہ تعلیم ہے، یہ ان کے لیے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں آپ کے ساتھ تھے، آپ کے سامنے تھے. احترام کے ساتھ ان کو بلاؤ، احترام کے ساتھ ان کو پکارو. اور پھر لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی کی آواز پر اپنی آواز کو بلند بھی نہیں کر سکتے. اتنا احترام ہے اس نبی کا کہ اس کی آواز پر اپنی آواز کو بلند بھی نہیں کیا جا سکتا ہے. اور جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار آپ سے پوچھنا پڑتا تھا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہ عمر بتاؤ آپ کیا کہہ رہے ہیں. یعنی اس قدر وہ عمل کرتے تھے اللہ تعالیٰ کے اس حکم پر کہ نہایت ہی پست آواز میں وہ بات کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبہ کا لحاظ رکھتے ہوئے. اس
لیے کہ آپ واجب الاحترام شخصیت، اور وہ صحابی جن کا نام ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی آواز فطری طور پر بلند تھی، جب یہ آیت نازل ہوئی کہ نبی کی آواز سے اپنی آواز کو بلند نہ کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم نبی کی آواز سے اپنی آواز کو بلند کرو اور اللہ تعالیٰ تمہارے سارے کے سارے اعمال کو غارت کر دے اور برباد کر دے۔ یہ جو صحابی تھے ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ گھر میں بیٹھ گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آنا چھوڑ دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کی آواز فطری طور پر بلند تھی، ان کو خوف ظاہر ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری آواز فطری طور پر ہی کیوں نہیں نبی کی آواز سے بلند ہو اور اللہ تعالیٰ میرے سارے کے سارے اعمال کو غارت کر کے برباد کر دے۔ گھر میں بیٹھ کچھ عرصہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو واز کرتے رہے، لیکن جب وہ نہیں آئے تو آپ نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ کہاں ہے ثابت بن قیس؟ بتلایا گیا کہ وہ تو گھر میں ہے، اور روتے روتے وہ تو انہوں نے اپنی حالت بہت بری حالت میں ان کے رونے کی وجہ سے پوچھا وجہ کیا ہے؟ کہا اصل وجہ یہ ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو ان کو یہ خطرہ ظاہر ہوا کہ کہیں ان کے اعمال برباد نہ ہو جائیں، کیونکہ ان کی آواز فطری طور پر بلند تھی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو کہا کہ جاؤ ان کو بشارت دو کہ نہیں، آپ ان لوگوں میں سے نہیں ہو کہ جن کے اعمال برباد ہو جائیں گے، اور آپ ان لوگوں میں سے نہیں ہو کہ جن کو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے جہنم میں بھیج دے گا، بلکہ آپ ان لوگوں میں سے ہو کہ جن کو اللہ تعالیٰ جنت میں بھیجے گا۔ میرے بھائیوں، یہ ہے وہ مقام اور یہ ہے تعظیم، یہ ہے توقیر اس نبی۔ جس طرح صحابہ کرام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرتے تھے، آپ کا احترام کرتے تھے، آپ کی توقیر کرتے تھے، اسی طرح سے آج بھی اور قیامت تک آنے والے تمام مسلمانوں کے لیے لازم ہے کہ وہ اس نبی کا احترام کریں، دل کی گہرائی سے آپ کی تعظیم کریں۔ تعظیم کا معنی کیا ہے؟ آپ کا مقام مرتبہ جو ہے اس کو دل کی گہرائی میں اتاریں، آپ کو بڑی شخصیت تصور کریں، ایک عام شخصیت نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے پہلے ہی عرض کیا کہ جو نبیوں کا بھی امام ہے، رسولوں کا بھی امام ہے اور سب سے افضل ہے، وہ عام شخصیت نہیں ہو سکتا ہے۔ تاہم ایک بات اپنے ذہن میں رکھیں میرے بھائیوں، تعظیم اور توقیر کی بھی ایک حد ہے، تعظیم اور توقیر کی بھی ایک حد ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ اس نبی کی تعظیم اور توقیر کرتے ہوئے آپ کو اتنا بڑھائیں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ تک پہنچا دیں، آپ کے مقام و مرتبہ کو بڑھاتے بڑھاتے آپ کو اللہ تعالیٰ تک پہنچا دیں، یا آپ کو وہ اختیارات دیں یا آپ کی وہ صفات بیان کریں کہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھی۔ نہیں، تعظیم اور توقیر کے لیے ایک حد ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم، تو میری تعریف میں حد سے تجاوز نہ کیا کرو، میری مدح و ثنا میں حد سے آگے نہ بڑھا کرو، جس طرح کے نصارہ عیسیٰ بن مریم کی مدح و ثنا میں آگے بڑھ گئے اور ان کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا قرار دیا۔ انما انا عبد اللہ ورسولہ فقولوا عبد اللہ ورسولہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کا رسول ہوں، لہذا تم بھی مجھے اللہ کا بندہ اور اللہ کا رسول ہی کہو۔ میرے بھائیوں، ہم کیوں کہتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا بندہ قرار دیا۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عبد کے وصف کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ وہ شخصیت کہ جو اللہ کے بندے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کی سیر کرائی رات کے کچھ حصے میں، اور پھر ان کو معراج کے اوپر لے جائے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا بندہ ماننا چاہیے، اللہ جیسا نہیں ماننا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے شریک ہوں، یا کائنات کے نظام کو چلانے میں اللہ تعالیٰ کا ساتھ دیتے ہوں، یا اللہ کے معاون ہوں، اللہ کے مددگار ہوں، ایسا ہرگز نہیں۔ اللہ تعالیٰ کائنات کے نظام کو چلانے میں وحدہ لا شریک ہے، اور کوئی بھی نبی حتیٰ کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو امام الانبیاء ہیں وہ بھی اس کائنات کے نظام کو چلانے میں اللہ کے شریک نہیں ہو سکتے۔ تو آپ کا مقام مرتبہ بہت اعلیٰ ہے، بہت اعلیٰ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے مقام مرتبہ سے بہت نیچے ہے۔ اللہ کا مقام مرتبہ سب سے اعلیٰ ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کے بندوں میں جو اعلیٰ مرتبہ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا وہ کسی اور کو عطا نہیں کیا۔ میرے بھائیوں، آج بہت سے لوگ
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارتے ہیں. آج بھی یا رسول اللہ مدد کہتے ہیں, یا رسول اللہ مدد, یعنی مدد کے لیے محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارا جاتا ہے اور کہتے ہیں کہ ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچی محبت, آپ کے ساتھ ہمیں عشق ہے, اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدد کے لیے پکارتے ہیں. میرے بھائیوں, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات کے بعد کسی کی مدد کس طرح کر سکتے ہیں کہ جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زندگی کے اندر بھی کسی کے نفع نقصان کی باری نہیں, اپنی زندگی کے اندر زندہ ہوتے ہوئے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو نفع پہنچانے کے قابل نہ تھے اور کسی کو نقصان پہنچانے کے قابل نہیں. اللہ نے قرآن مجید فرمایا, قرآن مجید میں ارشاد ہے, قل لا املک لنفسی ضرا ولا نفعا الا ما شاء. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیں کہ میں تو اپنی ذات کے لیے نفع نقصان کے اختیار میں رکھتا ہوں. اور میرے بھائی ذرا سوچنا اور میری ماں بہنوں ذرا توجہ سے اس پر غور کرنا کہ جو نبی اپنی زندگی میں کسی کے نفع نقصان کا مالک نہیں, قرآن مجید کی اس آیت کے مطابق وہ اپنی وفات کے بعد کسی کے نفع نقصان کا مالک کس طرح سے ہوگا. اور اگر نبی اپنی وفات کے بعد کسی کے نفع نقصان کا مالک نہیں تو پھر نبی سے کم تر کوئی بھی شخصیت ہو, کوئی امام ہو, کوئی بزرگ ہو, کوئی ولی ہو, کوئی پیر ہو, کوئی مرشد ہو, وہ کسی کے نفع نقصان کا مالک کس طرح ہو سکتا ہے؟ ایسا نہیں ہو سکتا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے اصل مقام و مرتبہ تک ہی رکھنا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ہی اپنے قبیلے کے سرداران کو نام لے کر کے ان کو پکارا تھا اور کہا تھا کہ اے یا بنی عبد مناف یا بنی ہاشم, حتیٰ کہ اپنی صاحبزادی حضرت فاطمہ کو بھی آپ نے پکار کر کے کہا تھا کہ یا فاطمہ انقذی نفسک من النار فانی لا املک لک من اللہ شیئا. اے فاطمہ, ٹھیک ہے تم میری لہد جگر ہو, میری صاحبزادی ہو, میری بیٹی ہو, لیکن قیامت کے دن جہنم کے عذاب سے تم خود ہی اپنے آپ کو بچاؤ گی, میں تمہارے لیے کچھ بھی فائدہ مند نہیں ہوں گا قیامت کے دن. تم اپنے عقیدے اور اپنے نظریے اور اپنے عمل کے ساتھ نجات پاس ہوگی جہنم کے عذاب سے, میری وجہ سے تم جہنم سے نجات بھی پا سکتے. اور میرے بھائیوں, اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی بہنیں وہ آپ کی وجہ سے جہنم سے نجات نہیں پا سکتی ہیں بلکہ اپنے عمل سے ہی جہنم سے نجات پائیں گی, تو پھر میں اور آپ جو ہیں وہ آپ کی وجہ سے کس طرح جہنم سے نجات پا سکتے ہیں؟ میں اور آپ بھی اپنے عقیدے کی بنا پر اور اپنے عمل صالح کی بنا پر ہی جہنم سے نجات پا سکتے ہیں. تو یہ مقام مرتبہ جو ہے یہ بالکل کلیئر ہونا چاہیے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام مرتبہ اور جو مقام مرتبہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بیان کیا یا اللہ کے رسول نے ذکر کیا, اسی طرح کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر رہنا چاہیے. اور پھر آپ دیکھیں صحابہ کرام جو ہیں, کیا یہ پہلو جو ہے یہ ذرا غور طلب ہے. آج بہت سارے ہمارے مسلمان بھائی بھی ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کی تعظیم کرتے ہیں, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ارشادات گرامی ہیں ان کی تعظیم نہیں کرتے. آپ کی ذات گرامی کی تعظیم تو کرتے ہیں اور تعظیم بھی اس قدر زیادہ کہ آپ کو اللہ تک پہنچا دیتے ہیں, لیکن آپ کی بات کی تعظیم نہیں کرتے, آپ کے ارشاد کی تعظیم نہیں کرتے, آپ کی احادیث مبارکہ کی تعظیم نہیں کرتے, آپ کے دین کی تعظیم نہیں کرتے, آپ کے احکام کی تعظیم نہیں کرتے, آپ نے جن باتوں سے منع کیا ان کی تعظیم نہیں کرتے, ذات کی تعظیم بہت زیادہ کرتے ہیں. تقریروں میں بھی, نعتوں میں بھی, تحریروں میں بھی ہر جگہ پہ آپ کی ذات گرامی کو بڑھا چڑھا کے پیش کیا جاتا ہے, لیکن آپ کے جو فرامین ہیں, آپ کے جو ارشادات گرامی ہیں ان کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے, ان کو قابل اعتماد نہیں سمجھا جاتا, ان کو قابل اہتمام نہیں سمجھا جاتا ہے. تو یہ کیسی تعظیم ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ آئیے ذرا دیکھیں صحابہ کرام کس طرح تعظیم کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. صرف ایک نمونہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ کیا وہ صرف زبانی کرامی اور آپ کی ذات کی ہی تعظیم کرتے تھے یا آپ کے عوامل جو تھے, آپ کے جو احکامات تھے, ان احکامات کی بھی وہ تعظیم کرتے تھے. صرف ایک بات کا ذکر کرتا ہوں. صلح حدیبیہ کے موقع پر عروہ بن مسعود الثقفی قریش کے نمائندہ بن کر آئے تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, اور جب یہ واپس لوٹے انہوں نے اپنی آنکھوں سے سب کچھ مشاہدہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام آپ کی کس طرح تعظیم کرتے ہیں.
جب واپس لوٹے تو انہوں نے کیا بیان کیا؟ انہی کی زبانی سنیے، صحیح بخاری میں موجود ہے وہ حدیث. کہا یا قوم واللہ لقد وفدت علی الملوک، اے میری قوم کے لوگوں اللہ کی قسم میں بڑے بڑے بادشاہوں کے پاس گیا ہوں. وفدت علی قیصر و کسری والنجاشی، میں قیصر کے پاس بھی گیا جو روم کا بادشاہ، میں کسری کے پاس بھی گیا جو فارس کا بادشاہ، والنجاشی میں نجاشی کے پاس بھی گیا جو کہ حبشہ کا بادشاہ. ان تین بڑے بڑے بادشاہوں کی درباروں میں مجھے حاضر ہونے کا موقع ملا. پھر کہتے ہیں واللہ ان رأيت ملكا قط يعظمه اصحابه ما يعظمه اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے ان بادشاہوں میں سے کسی بادشاہ کو نہیں دیکھا کہ اس کے حوالی اس کی اتنی تعظیم کرتے ہوں جتنی تعظیم کرتے ہوئے میں نے اصحاب محمد کو دیکھا ہے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم جتنی کرتے ہیں اتنی تعظیم میں نے کسی بھی بادشاہ کے حوالی کو اپنے بادشاہ کی تعظیم کرتے ہوئے نہیں دیکھا. یعنی سب سے زیادہ تعظیم کا مشاہدہ اگر میں نے کیا ہے تو وہ میں نے محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو ان کی تعظیم کرتے ہوئے اس کا میں نے مشاہدہ کیا. لیکن وہ تعظیم کس طرح سے تھی؟ ذرا وہ سنیے تعظیم تھی کیا. کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم تو اس قدر زیادہ کہ آپ اگر تھوکتے بھی ہیں تو صحابہ کرام آپ کی تھوک کو زمین پر نہیں جانے دیتے بلکہ اپنی ہتھیلیوں پر لے لیتے، پھر ہتھیلیوں پر لے کر اس کو اپنے جسم پر مل لیتے، اپنے چہرے اور اپنے جسم پر مل لیتے. یہ ہے وہ تعظیم. پھر صرف یہی ذات کی تعظیم نہیں، یہ ذات کی تعظیم بجا ہے. لیکن آگے چلیے، کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اذا امرهم فابتغوا الى امره، جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو اپنے ساتھیوں کو کوئی بھی حکم جاری کرتے ہیں تو وہ فوری طور پر اس حکم پہ عمل کرتے ہیں. یہ ہے حقیقی تعظیم. ذات کی تعظیم کے ساتھ ساتھ احکام کی تعظیم بھی ہونی چاہیے. آج ہم احکام کو اگنور کرتے ہیں اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی حکم بیان کیا جاتا ہے تو پھر ہیرو حجت کرتے ہیں اور بہانے ڈھونڈتے ہیں. میرے بھائیو، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ آپ کو محبت ہے، اگر آپ کی ذات کی تعظیم کرتے ہو تو پھر آپ کی بات کی تعظیم کیوں نہیں کرتے؟ تو صحابہ کرام کو کس طرح دیکھا گیا کہ وہ آپ کے تھوک کو بھی زمین پر نہیں جانے دیتے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جو بھی حکم دیتے ہیں فوری اس پر عمل کرتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو کرتے ہیں تو میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام جو ہیں وہ بڑی خاموشی سے آپ کی گفتگو کو سنتے ہیں اور آپ کا مقام و رتبہ آپ کے ساتھیوں کی آنکھوں میں اتنا زیادہ ہے کہ کبھی آنکھ سے آنکھ ملا کر بھی نہیں دیکھ سکتے. میرے بھائیوں، یہ تعظیم جو ہے ذات گرامی کی تعظیم، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کی تعظیم بھی ہو ہمارے دلوں کے اندر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کی تعظیم بھی ہو کہ ہم جب بھی آپ کی کوئی بات سنیں، آپ کا کوئی فرمان سنیں، آپ کی کوئی حدیث مبارک سنیں، آپ کی کوئی شان گرامی سنیں تو اس کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دیں. تو محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لانے کی پہلی شرط کیا؟ کہ آپ کو سچا نبی اور رسول مانا جائے اور خاتم الانبیاء تسلیم کیا جائے. اور دوسری شرط یہ ہے کہ آپ کی تعظیم اور آپ کی توقیر کی جائے. اور تیسری شرط یہ ہے کہ آپ کے ساتھ سچی محبت کی جائے. تیسری شرط کیا ہے؟ کہ آپ کے ساتھ سچی محبت کی جائے، حتیٰ کہ اپنی جان سے بھی زیادہ محبت کی جائے، تمام لوگوں سے زیادہ محبت کی جائے، اپنی آل اولاد سے بھی زیادہ، اپنے بیوی بچوں سے بھی زیادہ، والدین سے بھی زیادہ محبت کی جائے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان گرامی ہے کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. تم میں سے کوئی شخص کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ میں اس کو زیادہ محبوب نہ ہوں، اس کے والدین سے بھی زیادہ، اولاد سے بھی زیادہ، اور حتیٰ کہ تمام لوگوں سے زیادہ. جب تک تمام لوگوں کی نسبت مجھ سے سب سے زیادہ محبت نہیں ہوگی اس وقت تک تم میں کوئی بھی کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا. تو ایمان مکمل کرنے کے لیے یہ لازم ہے
کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچی محبت، دل کی گہرائیوں کے ساتھ محبت، اور صحابہ کرام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کتنی محبت کرتے تھے. میرے بھائیوں، صحابہ کرام جو ہیں ان میں سے ایک حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں جب ان پر موت آنے لگی تو ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. یہ کون صحابی حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کے بیٹوں نے پوچھا عمرو بن عاص نے ہمارے ابا جان آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہا اصل بات یہ ہے کہ میں ایک وقت تھا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت ترین ناپسند کرتا تھا، بڑی سخت نفرت تھی مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور بلکہ اس قدر نفرت تھی کہ میں یہ موقع ڈھونڈتا رہتا تھا کہ کوئی موقع ملے اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دوں. نعوذ باللہ. لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں اسلام کی محبت ڈال دی. پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی کہ میں نے اسلام قبول کر لیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر میں ایمان لایا. پھر اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں اتنی محبت ڈال دی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ آپ سے زیادہ کوئی بھی شخصیت مجھے محبوب نہیں. سب سے زیادہ محبوب شخصیت اگر ہے کائنات کے اندر تو وہ محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہی عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص مجھ سے یہ کہے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف بیان کروں، آپ کا حلیہ مبارکہ بیان کروں، تو کہتے ہیں میں حلیہ مبارکہ بیان نہیں کر سکوں گا. کیوں؟ اس لیے کہ میں جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا ہوں تو میری آنکھیں بھرتی ہی نہیں آپ کو دیکھ کر، آپ کو دیکھتا ہی رہ جاتا ہوں. اتنی محبت. اور صحابہ کرام میرے بھائیوں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے اٹھ کر جاتے تھے کلیب کے لیے بیٹھ کر رویا کرتے تھے. ان کے دلوں میں تمنا ہوتی تھی، شوق ہوتا تھا، ولولہ ہوتا تھا کہ کاش وہ دوبارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں واپس لوٹے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رویت کے ساتھ، آپ کے دیدار کے ساتھ اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک ہو جائے. شدید محبت تھی صحابہ کرام کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. لہذا ہمیں بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچی محبت ہونی چاہیے. اور چوتھی شرط یہ ہے کہ جس شخصیت کو میرے بھائیوں آپ نے نبی مان لیا، جس شخصیت کو آپ نے رسول تسلیم کر لیا، جس شخصیت سے آپ نے محبت کر لی، پھر اسی کو آئیڈیل شخصیت تصور کریں اور اپنی زندگی کے تمام پیغاموں میں ان کی اقتداء کریں، ان کی اتباع کریں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. تمہارے لیے بہترین نمونہ کس میں ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں. تو آئیڈیل شخصیت جو ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میرے بھائیوں آج ہم دعوت کرتے ہیں کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار ہیں، آپ کے ساتھ محبت کرنے والے، لیکن ہم آئیڈیل آپ کو نہیں کسی اور کو سمجھتے ہیں. غیروں کو ہم نے آئیڈیل بنا لیا ہے، ان کو ہم نے معیار بنا لیا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آج ہمارے سامنے اسوہ حسنہ نہیں رہے. آپ دیکھیں عبادات کے میدان میں ذرا جائزہ لے لیں کہ ہم کس طرح کس حد تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ کی اتباع کرتے ہیں. عقائد کے میدان میں، عقائد کے باب میں آپ دیکھیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی شرک سے امت کو ڈراتے رہے اور توحید کی طرف لوگوں کو دعوت دیتے رہے. اور آپ یہ ارشاد فرماتے رہے کہ لعنت اللہ علی الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائهم مساجد. ان یہود و نصارہ پر اللہ کی لعنت ہو جنہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ بنا لیا. تو ساری زندگی کی آخری لمحے تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کو شرک سے ڈراتے رہے. حتیٰ کہ اگر ایک صحابی نے یہ بھی کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ وہ ہوگا جو آپ چاہیں گے، جو اللہ تعالیٰ چاہے گا. ماشاء اللہ وشئت. ایک صحابی نے یہ کہا تھا نا کہ وہ ہوگا جو آپ چاہیں گے اور جو اللہ تعالیٰ چاہے گا. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو بھی پسند نہیں کیا اور آپ نے سنایا کہ اجعلتنی للہ ندا، کیا تم نے مجھے اللہ تعالیٰ کا شریک بنا دیا؟ قل ما شاء اللہ وحدہ. تم صرف یہ کہو کہ جو اکیلا اللہ تعالیٰ چاہے گا وہی ہو. مشیت میں بھی تم مجھے اللہ کا شریک نہیں بنا سکتے. اس قدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو ڈرایا شرک سے، اور شرک کی جو دقیق ترین جو شکلیں تھیں ان سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ مشیت کے اندر بھی اللہ کی شراکت کو پسند نہیں کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کی پوجا کرنے سے ڈرایا امت کو. لیکن آج وہ لوگ جو کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، انہوں نے ہی قبروں کو
کے میدان میں، اور پھر آپ عبادات کے بعد میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی نمازوں کو پابندی کے ساتھ پڑھتے رہے، اور نمازوں کی پابندی اس قدر زیادہ تھی میرے عزیز بھائیوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مرض الموت میں مبتلا تھے، مرض الموت میں کہ جس بیماری میں آپ کا انتقال ہو گیا، آپ کو موت آ گئی، اس بیماری کے اندر بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لاتے تھے نماز پڑھنے کی۔ اور ایک موقع پر ایسا بھی ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لا رہے ہیں، کس طرح دو صحابہ کرام کے کندھوں کا سہارا لیے ہو اور آپ کے پاؤں مبارک زمین پر گھسٹ رہے ہیں۔ اس قدر حرص تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں کہ باجماعت نماز ادا کرنے کے لیے مرض الموت کی حالت میں آپ مسجد میں تشریف لاتے، جبکہ آج اسی نبی کی نبوت اور رسالت کو ماننے کا دعویٰ کرنے والے اور اسی نبی کے ساتھ محبت کا دعویٰ کرنے والے جو لوگ ہیں، ان کو تھوڑی سی تکلیف ہوتی ہے، سر درد ہوتا ہے تو وہ گھر میں لیٹ جاتے ہیں، تو کہاں رہ گیا وہ اس بے حسن؟ اور نماز پڑھنے والے لوگوں میں سے بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو اپنی منشا کے مطابق نماز پڑھتے ہیں، جبکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح پڑھو جس طرح مجھے دیکھتے ہو نماز پڑھتے ہیں، میں یاد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، تو کہاں رہے گا اس بے حسن؟ نماز اپنی مرضی کے مطابق پڑھنی ہے، اور اسی طرح حج اپنی مرضی کے مطابق کرنا ہے، اور اسی طرح باقی جو اعمال ہیں، باقی جو عبادات ہیں وہ اپنی مرضی کے مطابق کرنی ہے، تو پھر اس بے حسنہ کہاں رہے؟ تو محمد رسول اللہ کلمہ طیبہ کا یہ جو دوسرا حصہ ہے، اس پر ایمان لانے کی بنیادی شرط یہ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بے حسنہ پہ عمل کیا جائے، آپ کو زندگی کے ہر شعبے میں واجب الاتباع تسلیم کیا جائے اور آپ کے نمونہ کی پیروی کی جائے، یہ بہت ہی اہم شرط ہے۔ اسی طرح ایک شرط یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرمانبرداری کی جائے، ایک شرط محمد رسول اللہ پر ایمان لانے کی کہ آپ کی اطاعت کی جائے، آپ کی فرمانبرداری کی جائے، آپ نے جو احکامات کیے ہیں ان احکامات کو دل کی گہرائیوں سے تسلیم کیا جائے۔ آپ دیکھیں صحابہ اکرام کس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے تھے، صحابہ اکرام کے احکام، اور یہ ایک بہت لمبا چیپٹر ہے، بہت بڑا موضوع ہے کہ صحابہ اکرام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرمانبرداری کس طرح کرتے۔ میرے بھائی صرف ایک حدیث بیان کروں، صرف ایک حدیث کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کی انگوٹھی کی حرمت نازل ہونے سے پہلے سونے کی انگوٹھی انگلی میں ڈالی۔ صحابہ اکرام نے جب دیکھا تو صحابہ اکرام نے بھی سونے کی انگوٹھیاں بنواری اور اپنی انگلیوں میں ڈالی۔ اس کے بعد سونے کی انگوٹھی حرام ہو گئی مردوں پر، سونا حرام کر دیا گیا، اور آپ نے حرم الذهب لذكور امتی وحل لاناث امتی، کہ یہ جو سونا ہے یہ میری امت کے مردوں کے لیے حرام کر دیا گیا اور میری امت کے عورتوں کے لیے حلال کر دیا گیا۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی سے وہ سونے کی انگوٹھی نکال کے پھینک دی۔ اب صحابہ کرام نے جب دیکھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کی انگوٹھی اپنی انگلی سے نکال کے پھینک دی ہے، تو سارے کے سارے صحابہ کرام نے اپنی انگلیوں سے وہ سونے کی انگوٹھی نکال کر کے پھینک دی۔ حالانکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو زبان سے حکم نہیں دیا کہ سونے کی انگوٹھی پہنو یا سونے کی انگوٹھی اتار دو، صرف دیکھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ نے یہ عمل کیا، فوراً اسی طرح کیا، اور پھر دیکھا کہ آپ نے یہ عمل چھوڑ دیا تو فوراً چھوڑ دیا۔ یہی جذبہ ہونا چاہیے ہمارے اندر۔ اور وہ صحابی، اس صحابی کا واقعہ اپنے ذہن میں رکھیں کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو دیکھا کہ اس نے اپنی انگلی میں سونے کی انگوٹھی پہن لی ہے، تو آپ نے اس کی انگلی سے وہ سونے کی انگوٹھی نکالی اور پھینکی، اور آپ نے ایعمد احدکم الی جمرۃ من نار فیجعلها فی اصبعہ، کہ کیا تم میں سے کوئی شخص جہنم کی آگ کے ایک انگارہ لے کر کے اپنی انگلی میں ڈال دیتا ہے؟ اس صحابی کو اصل میں پتہ نہیں چلا تھا کہ سونے کی انگوٹھی کی حرمت نازل ہو چکی ہے، لاعلمی کی وجہ سے اس نے سونے کی انگوٹھی پہنی لی۔ چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تنبیہ کی تو اس سے وہ، بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی اس کی انگلی سے نکال کر وہ پھینکی، تو لوگوں نے کہا کہ اس انگوٹھی کو اٹھا لو اور اس سے فائدہ اٹھاؤ۔ صحابی نے کیا کہا؟ صحابی نے کہا واللہ لا آخذ شیئا طاعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم جس چیز کو میری انگلی سے نکال کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھینک دیا ہے اس کو میں اٹھانا بھی برداشت نہیں کرتا۔
یہ ہے جذبہ اطاعت اور فرمانبرداری میرے بھائی. ہمیں بھی اسی طرح سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرمانبرداری کرنی چاہیے. آخری بات یہ ہے، آخری بات میں اپنا درس ختم کرتا ہوں کہ جس شخصیت کو آپ نے رسول مان لیا، جس شخصیت کو آپ نے نبی تسلیم کر لیا، جس شخصیت کے ساتھ آپ نے محبت کر لی، جس شخصیت کا اس پہ ہنسنا آپ نے تسلیم کر لیا، میرے بھائیوں اسی شخصیت کو ہی فیصل تسلیم کرنا چاہیے، اتھارٹی تسلیم کرنا چاہیے اختلافی مسائل. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. تیرے رب کی قسم یہ اس وقت تک ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپ کو فیصل تسلیم نہ کریں اپنے اختلافی مسائل میں، ان امور میں کہ جن میں ان کے درمیان اختلاف واقع ہو، نزاع واقع ہو، جھگڑا ہو جائے. ایسے امور میں جب تک کہ آپ کو اتھارٹی تسلیم نہیں کریں گے اس وقت تک یہ کامل ایمان والے نہیں ہو سکتے. صرف اتھارٹی تسلیم کرنا ہی نہیں بلکہ ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت، پھر جو فیصلہ آپ کر دیں اس فیصلے کو پھر یہ صرف کے دل کے ساتھ قبول کر لیں اور اپنے دل کو گھٹن محسوس نہ کریں. وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، اور آپ کے فیصلے کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دیں. میرے بھائیوں اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اختلافی مسائل میں فیصل تسلیم کرنا چاہیے. آج امت کے درمیان بہت سارے ایسے مسائل ہیں کہ جن میں اختلاف واقع ہو چکا ہے، حتیٰ کہ عقیدے کے مسائل میں بھی اختلاف ہو، نماز کے مسائل میں اختلاف، روزے کے مسائل میں اختلاف، حج کے مسائل میں اختلاف. اسی طرح باقی میرا خیال ہے کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوگا کہ جس میں اختلاف نہ ہوا ہو. اجماعی مسائل بہت ہی کم ہیں، اختلافی مسائل بہت زیادہ ہیں. ان اختلافی مسائل میں انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اتھارٹی تسلیم کریں. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوه الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر. اگر تم ایمان رکھتے ہو تو پھر اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف اپنے تمام نزاعی امور کو لوٹا، یعنی قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہی پھر ان تمام نزاعی مسائل کا حل ڈھونڈو، وہاں سے آپ کو ضرور حل مل جائے. یہی وجہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا سے جاتے ہوئے جن دو چیزوں کو ہمارے لیے چھوڑا وہ کیا ہیں؟ دو چیزیں. ترکت فیکم امرین ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا ابدا، کتاب اللہ و سنتی. اللہ کی کتاب اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت آپ کی حدیث مبارک ہے کہ اگر ان دو چیزوں کو آپ مضبوطی سے تھامے رکھیں گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوں گے. میرے عزیز بھائیوں یہ چند اہم شرطیں تھیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ شرطیں پوری کرنے کی توفیق دے اور ہمیں اللہ تعالیٰ سچا مومن بنائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس نبی کے ساتھ سچی محبت کرنے والا بنائے، اس نبی کے اس پر حسنہ پر عمل کرنے والا بنائے، اور اس نبی نے ہمیں جو تعلیمات دی ہیں اور اس نبی نے جو دین ہمارے لیے چھوڑا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان تعلیمات پر اور اس دین پر عمل کرنے کی توفیق دے. استغفر اللہ علی ولکم انہ هو الغفور الرحیم. جزاک اللہ. سوال میرے سامنے ہیں کچھ کچھ ہم سوال لینے ہیں کیونکہ ہمارے پاس وقت کی کمی ہے آج. تو انشاءاللہ ہم ایک کے بعد ایک سوال لیتے ہیں. سوال اردو میں ہے. یہ ایک سوال ہے، کہتے ہیں کہ لوگ جب حج عمرہ کے لیے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہماری طرف سے اللہ کے رسول کو سلام کہنا یہ کہاں تک صحیح ہے؟ میرے بھائیوں یہ تو تب صحیح ہوتا کہ جب اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اس بات کی تعلیم نہ دی ہوتی کہ آپ ہر نماز کے آخری تشہد میں بلکہ ہر نماز کے ہر تشہد میں آپ یہ کہا کریں السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمیں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ ہم ہر نماز کے ہر تشہد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں سلام پیش کریں اور ہم پیش کرتے بھی. جو بھی لوگ نماز پڑھتے ہیں تو وہ نماز کے ہر تشہد میں السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہہ کر آپ کی خدمت میں سلام پیش کرتے ہیں. تو جب آپ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہر نماز کے ہر تشہد میں سلام پیش کرتے ہیں تو
تو پھر کسی کو کہنے کی ضرورت کیا ہے کہ وہ جب حج عمرے کے لیے جائے تو آپ کی طرف سے وہاں پر جا کے سلام کہے؟ یہ بات ویسے بھی قابل فہم نہیں ہے، تو اس لیے یہ درست نہیں ہے۔ ہاں جی اگلا سوال۔ کچھ مسلم اسکالرز کا کہنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا ایک پہلو نور ہے، ان کے مطابق رسول پاک کا وجود اس دنیا میں آنے سے پہلے نور تھا۔ رسول پاک کا وجود اس دنیا میں آنے سے پہلے نور تھا۔ دیکھیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حیثیت تسلیم کرنی پڑے گی آپ کو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسان ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں۔ یہ تسلیم کیوں کرنی پڑے گی؟ اس لیے کہ خود اللہ تعالیٰ نے ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر اور آپ کو انسان قرار دیا ہے۔ اللہ نے فرمایا قل انما انا بشر مثلکم، آپ کہہ دیجیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں بشر انسان ہوں آپ کی طرح کے، لہذا آپ کی یہ حیثیت تسلیم کرنی چاہیے۔ لیکن آپ کی خصوصیت کیا ہے؟ بشر اور انسان ہوتے ہوئے بھی آپ کی خصوصیت یہ ہے کہ یوحى الیہ، کہ میری طرف وحی نازل ہوتی ہے۔ تو وحی جو ہے وہ ہر انسان کی طرف نہیں نازل ہوتی ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ وحی صرف اپنے نبی کی طرف، اپنے رسول کی طرف ہی نازل کرتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ نبی اور رسول ہونے کے ساتھ ساتھ آپ ایک بشر ہیں، آپ ایک انسان ہیں، یا یوں کہیں کہ آپ بشر اور انسان ہونے کے ساتھ ساتھ آپ نبی اور رسول بھی ہیں۔ تو یہ حیثیت جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کو قبول کرنا چاہیے۔ آپ دیکھیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان کیا تھا اور اپنے آپ کو اللہ کے رسول کہا تھا، تو ان لوگوں نے جو کہ مکہ مکرمہ میں تھے ان لوگوں نے اعتراض کیا کیا؟ انہوں نے یہی تو اعتراض کیا تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے رسول بھیجنا ہی تھا تو ایک انسان کو جو ہم جیسا ہے، جو ہماری طرح کھاتا پیتا ہے، ہماری طرح بازاروں میں جاتا ہے، اللہ نے اس کو نبی بنانا تھا۔ تو میرے بھائیوں کو مکہ کے جو کفار تھے وہ بھی مانتے تھے اس بات کو کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک انسان ہے، لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آج مسلمانوں میں سے کئی مسلمان جو ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حیثیت کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت انسان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت بشر اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں اور اللہ کے رسول ہیں۔ اور یہ کہنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آمد سے پہلے، یعنی دنیا میں تشریف لانے سے پہلے آپ ایک نور کی شکل میں موجود تھے، یہ بھی غلط ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا میں آمد سے پہلے آپ کا کوئی وجود نہیں تھا، نہ نور کی شکل میں اور نہ کسی اور شکل میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود اس وقت سامنے آیا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں، جب آپ پیدا ہوئے، جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیدا کیا تو اس وقت آپ کا وجود سامنے آیا۔ اس سے پہلے آپ کا وجود جو ہے وہ نور کی شکل میں بھی موجود نہیں تھا۔ کوئی شخص اگر یہ دعویٰ کرتا ہے تو اس کو قرآن حدیث کے واضح دلائل سے دلیل پیش کرنا ہوگی کہ آپ کی ولادت سے پہلے بھی آپ کا وجود موجود تھا، آپ موجود تھے نور کی روشنی، نور کی شکل میں۔ ایک بھائی نے سوال کیا کہ عید میلاد النبی کے موقع پر جو میٹھا پکایا جاتا ہے کیا ہم وہ کھا سکتے ہیں؟ کہیں سے آیا ہو ہمارے گھر تو اگر ہم مناتے نہیں، اگر نہیں تو ہم اس کا کیا کریں؟ دیکھیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے حوالے سے عید منانا جو ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے دین کے اندر۔ اور ہم پہلے جو ہمارا سب سے پہلا جو پروگرام ہوا تھا اس کا موضوع یہی تھا، عید میلاد النبی کی شرعی حیثیت۔ تو اس میں ہم نے یہ واضح کیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے حوالے سے عید منانا جو ہے اس کا کوئی وجود نہیں تھا، نہ آپ وسلم کی حیات مبارکہ میں، نہ آپ کے بعد صحابہ کرام کے دور میں، نہ ان کے بعد تابعین کے دور میں، نہ ان کے بعد تبع تابعین کے دور میں، بلکہ تقریباً یہ 6ویں صدی ہجری میں اس بدعت کو ایجاد کیا گیا۔ تو ایک بدعت کرتے ہوئے اگر کوئی انسان اس حوالے سے کھانا تیار کرتا ہے، بدعت ہے، اور اسی مناسبت سے کوئی شخص ہے وہ خصوصی ڈش پکاتا ہے، خصوصی ڈش بناتا ہے، اور وہ ڈش جو ہے وہ اپنے پڑوسیوں کو، اپنے دوستوں کو بھیجتا ہے، تو میرے بھائیوں اس ڈش کی نسبت کیا ہے؟ نسبت وہ بدعت ہے۔ اس ڈش کی، اس کھانے کی جو نسبت ہے وہ بدعت ہے جس کو لوگوں نے ایجاد کیا۔ تو بدعت کی نسبت سے ایجاد کیا جانے والا جو کھانا ہے اس کو نہیں کھانا چاہیے، اور اس کو یا تو یہ ہے کہ ضائع کر دینا چاہیے، یا یہ ہے کہ اس کو قبول ہی نہیں کرنا چاہیے۔ جو شخص آپ کو پیش کرے تو اچھے انداز سے اس سے معذرت کر لینی چاہیے۔ بچوں کے لیے گڑیا رکھنا کیسا ہے، جائز ہے کہ نہ رکھا جائے؟ گڑیا، یہ جو کپڑے وغیرہ کی بنی ہوئی جو گڑیا ہوتی ہیں ان کو رکھنے میں کوئی حرج نہیں۔ کپڑوں وغیرہ کی جو گڑیاں بنائی جاتی ہیں بچوں کے کھیلنے کے لیے، ان کو گھر میں رکھنے میں کوئی حرج نہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے وہ اسی طرح کی، چونکہ آپ کم
چوڑیاں تھیں وہ بناتی تھیں اور اپنے گھر میں رکھتی تھیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع نہیں کیا تھا۔ اس بار یہ لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ تم ان مزاروں پر بچ جاؤ تو کہتے ہیں کہ ہم صرف درود پڑھ کر آتے ہیں، کیا ولی کی قبر پر جا کر یا مزار پر جا کر سلام علیکم کہہ سکتے ہیں یا مزار پر جانا ہی نہیں چاہیے؟ دیکھیں میرے بھائیوں، وہ مقام کہ جس پر اللہ رب العزت کی عبادت میں شرک کیا جاتا، وہ مقام کہ جس پر اللہ تعالیٰ کی عبادت میں شرک کیا جاتا، وہ اس مقام پر جانا بھی جائز نہیں، اس مقام پر جانا حرام ہے۔ وہ مقام، وہ مزار یا وہ دربار جہاں پر لوگ شرک کرتے ہیں، اگرچہ آپ نے جا کے وہاں پر شرک نہیں کرنا ہے، لیکن پھر بھی آپ کا جانا وہاں پر درست نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ حدیث موجود ہے کہ جب ایک صحابی نے منت مانی تھی، نظر مانی تھی کہ وہ ایک مقام پہ، گوانا مقام پہ جا کے اونٹ ذبح کریں گے، تو انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا کہ کیا میں اس طرح کر لوں؟ تو آپ نے پوچھا تھا کہ یہ بتلاؤ کہ کیا وہاں پر جاہلیت کی عیدوں میں سے، جاہلیت کے جشنوں میں سے کوئی جشن منایا جاتا ہے؟ وہاں پر کوئی عرس ہوتا ہے؟ جاہلیت میں کوئی عرس ہوتا تھا، اب بھی وہ عرس ہو رہا ہے؟ یا جاہلیت میں کسی بت کی پوجا کی جاتی تھی وہاں پر، اب بھی وہاں پر بت کی پوجا کی جا رہی ہو؟ تو اب آپ وہاں پر اس مقام پہ جا کے وہ نظر پوری کرنا چاہتے ہو؟ تو صحابی نے کہا کہ نہیں، نہ تو جاہلیت کے دور میں وہاں پر عرس ہوتا تھا، نہ وہاں پر کسی بت کی پوجا ہوتی تھی۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہاں اب تم جا کے اپنی نظر پوری کر سکتے ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہاں پر کسی بت کی پوجا ہوتی یا وہاں پر غیر اللہ کے نام کا کوئی عرس منایا جاتا ہوتا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اجازت نہ دیتے اس نظر کو پورا کرنے کے لیے۔ حالانکہ اس صحابی نے نظر پوری کرنی تھی اللہ کے نام پر، وہ غیر اللہ کے نام پر نہیں اس نے منت مانی تھی، اور نہ ہی کسی بت کے نام پر اس نے نظر پیش کرنی تھی۔ تو وہاں اس مقام پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو اس شرط کے ساتھ اجازت دی کہ وہاں پر کسی غیر اللہ کی یا کسی بت کی پوجا نہ کی جاتی، لہٰذا وہ مقام یا وہ مزار یا وہ دربار جہاں پر اللہ کے ساتھ شرک کیا جاتا ہو اس مقام میں جانا درست نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے اور ذریعے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے کے ساتھ دعا کرنا، ہاں جی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو دعا میں وسیلہ نہیں بنایا جا سکتا۔ ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیج کر اس کو بطور وسیلہ پیش کیا جا سکتا ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے کہ آپ اللہ کے رسول پر درود شریف بھیجیں، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے آپ سوال کریں کہ اللہ میں نے تیرے نبی اور تیرے رسول پر درود بھیجا ہے، تو اس کی برکت سے اللہ تو میرے گناہوں کو معاف کرتے، اللہ میرے ہاتھ میں رحم فرما، میری پناہ حاجت کو پورا کرتے، میری پناہ مجھ کو چھٹا دے۔ یہ درست ہے، یہ آپ کا اپنا عمل ہے، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کا حوالہ دینا اللہ تعالیٰ کو دعا بھی، اور یہ کہنے کہ اللہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے یہ چیز نصیب کر دے، یا آپ کے وسیلے سے مجھے میری پناہ مشکل کو ٹال دے، تو یہ درست نہیں ہے، اس لیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت نہیں ہے، اور آپ کے صحابہ کرام سے بھی یہ ثابت نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ کو معلوم ہے کہ صحابہ کرام پر بڑی بڑی مشکلات آئیں، لیکن کسی بھی مشکل میں کسی صحابی نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو وسیلہ نہیں بنایا۔ مختصر کرنے کے ٹائم ہو چکا ہے۔ یہ سوال ہے کہ کیا کوئی انسان لمبے بال رکھ سکتا ہے یا نہیں؟ میرے بھائیوں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال لمبے تھے، اس میں کوئی شک نہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اگر کوئی شخص لمبے بال رکھنا چاہے جو کہ کانوں تک لٹکے ہوں، وہ اس میں لمبے بال رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ ان بالوں میں کوئی فیشن نہ ہو، کوئی فیشن پورا کرنا مقصود نہ ہو، کفار کے ساتھ مشابہت اختیار کرنا مقصود نہ ہو۔ تو اگر تو صرف اور صرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا ہی مقصود ہو اور بغیر کسی فیشن کے بال رکھے جائیں تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ کیا کوئی شخص داڑھی رکھنا پسند نہ کرتا ہو، کیا وہ اتباع رسول کے دائرے میں آتا ہے؟ دیکھیں، اگر تو آپ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے ساتھ سچی محبت ہے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شکل و صورت ہے، آپ کا جو حلیہ مبارکہ ہے، اس کے ساتھ بھی پھر آپ کو سچی محبت ہونی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی داڑھی کو چھوڑ دیا، اپنی داڑھی آپ نے پوری زندگی آپ نے اپنی داڑھی کو نہیں چھیڑا ہے، آپ نے داڑھی کو نہ کاٹا ہے نہ اس کو چھوٹا کیا ہے، بلکہ آپ کا حکم بھی یہ تھا کہ داڑھی کو معاف کر دو، داڑھی کو چھوڑ دو، داڑھی کو لٹکاؤ۔
آگے داڑھی کو بڑھاؤ اور مجوس کی مخالفت کرو، مشرکین کی مخالفت کرو، تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہ صرف سنت مبارکہ ہے بلکہ آپ کا حکم بھی یہ ہے ہر امتی کے لیے کہ وہ داڑھی کو چھوڑ دے. لہذا داڑھی کو رکھنا جو ہے، داڑھی کو چھوڑنا، یہ تو پسندیدہ عمل ہونا چاہیے. میرے بھائیوں آپ مجھے یہ بتائیں کہ ایک عمل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ عمل ہو اور وہی عمل کسی امتی کے ہاں ناپسندیدہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ سوال یہ لکھا ہے کہ ناپسند نہ کرتا ہو. بھئی کس طرح پسند نہیں کرتے ہیں آپ؟ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے داڑھی رکھی اور آپ نے داڑھی رکھنے کا حکم بھی دیا ہے، تو پھر آپ پسند کیوں نہیں کرتے؟ یہ کیا اس میں کیا حکمت ہے؟ پسند تو کرنی چاہیے کم از کم. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی سنت کے ساتھ اور آپ کے ارشادات گرامی میں آپ کے احکامات ہیں ان کے ساتھ اگر محبت نہیں ہوگی تو پھر ہمارا ایمان کہاں جائے گا؟ یہی تو میں بات کر رہا تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی جو بنیادی شرطیں ہیں، ان شرطوں میں سے ایک شرط یہ ہے کہ آپ کے جو فرامین ہیں، آپ کی جو تعلیمات ہیں، ان کی تعظیم کی جائے، ان کا احترام کیا جائے، ان پہ عمل کیا جائے. تعظیم ذات کی تو ہو لیکن آپ کی سنت کی نہ ہو، آپ کے رویے کی نہ ہو، آپ کی بات کی تعلیم نہ ہو، تو پھر ہم کیسے مومن ہوں؟ تو اس لیے میرے بھائیوں اس طرح کا درجہ عمل نہیں ہونا چاہیے کہ انسان داڑھی کو کبھی طور پر پسند ہی نہ کرتا ہو. یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے. یہ بہت اہم سوال ہے کہ آج آپ کو معلوم ہے پچھلے کچھ عرصہ سے کئی لوگ جو ہیں وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخانہ خاکے بنا کر آپ کی توہین کر رہے ہیں، توہین آمیز خاکے شائع کر رہے ہیں اور ذرائع ابلاغ میں میڈیا میں وہ خاکے جو ہیں وہ دکھلائے جاتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے. ظاہر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین اور آپ کی گستاخی یہ قطعی طور پر قابل برداشت نہیں ہے. کسی بھی سچے مسلمان کے لیے یہ چیز قابل برداشت نہیں ہے. لیکن میرے بھائیوں ذرا آپ ٹھنڈے دل کے ساتھ سوچیے کہ یہ جو توہین آمیز خاکے ہیں اور یہ جو گستاخیاں ان لوگوں کی طرف سے آئے روز ہوتی رہتی ہیں، سب سے پہلے ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ وہ لوگ اس طرح کرنے کی جسارت کیوں کرتے ہیں، اس کی جرأت کیوں کرتے ہیں؟ آپ کے پاس اس کا جواب کیا ہوگا؟ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، وہ لوگ اس کی جسارت کیوں کرتے ہیں، اس کی جرأت کیوں کرتے ہیں کہ وہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ امام الانبیاء ہیں، سب نبیوں سے افضل ہیں، ان کے گستاخانہ شائع کرنے کی جرأت کیوں کرتے ہیں؟ آپ کا جواب کیا ہے؟ جی ہاں، اس لیے میرے بھائیوں وہ لوگ اس کی جسارت اس لیے کرتے ہیں کہ ہم نے اس نبی کو چھوڑ دیا. آپ کے نبی، آپ اس نبی کی امت نے اس نبی کو چھوڑ دیا. اس نبی نے اس امت نے اس نبی کے ساتھ عقیدت کس طرح کی رکھی ہوئی ہے؟ اس طرح کی کہ صرف 12 ربیع الاول کو جشن عید میلاد النبی منا لیں، جھنڈیاں لگا لیں اور تراویح کر لیں اور جلسے جلوس نکالیں اور کھانے پکا کے تقسیم کر دیں، بس یہی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عقیدت کا صحیح تقاضا. یہ سال میں ایک دو راتوں میں مثلاً شب برات جس کی شریعت کے اندر کوئی حیثیت نہیں ہے، اس شب برات میں پٹاخے چھوڑ دیں، ساری رات آپ جاگتے رہیں. یہ شب معراج والی رات میں ساری رات عبادت کرتے رہیں. یہ 2-3 جو مواقع ہیں خاص، جو بس ان مواقع پر عبادت کر لو، تو بس یہی کام. میرے بھائیوں جب اس طرح کی عقیدت ہوگی اس نبی کے ساتھ اس امت کی، تو پھر وہ لوگ اس نبی کے گستاخانہ شائع کرنے کی جسارت نہیں کریں گے تو کیا کریں؟ یہ جسارت اور یہ جرأت انہوں نے اسی لیے کی ہے کہ اس امت نے اس نبی کو چھوڑ دیا. یہ تو سبب ہوا. اور پھر رد عمل کیا ہونا چاہیے؟ وہ لوگ جب اس طرح کرتے ہیں تو میرا اور آپ کا رد عمل کیا ہونا چاہیے؟ صرف نعرہ بازی کر لی جائے کہ جلوس نکالیں ان لوگوں کے خلاف اور صرف نعرے لگا لیں تو بس یہی کافی ہے میرے بھائی؟ نہیں، یہ رد عمل غلط ہے، بالکل سراسر غلط ہے یہ رد عمل. اصل رد عمل یہ ہے، وہ وہی رد عمل جو میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بیان کیا کہ اس نبی کی
سمجھو، اس نبی کا احترام کرو، اس نبی کی ذات کی بھی تعظیم کرو، اس نبی کی بات کی بھی تعظیم کرو، اس نبی کی احادیث مبارکہ کی بھی تعظیم کرو، اس کے دین کی بھی تعظیم کرو، اس کی تعلیمات کی بھی تعظیم کرو۔ جب اس نبی کی تعلیمات کو اور اس کے دین کو عملی طور پر آپ اپنی زندگی میں ڈھالیں گے، عملی طور پر آپ اس کو عملی جامہ پہنائیں گے، تو پھر یقین مان لیجیے پھر ان لوگوں کو اس طرح گستاخانہ کھا کے شائع کرنے کی جسارت نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کا روح قائم کر رکھا ہے۔ اگر یہ امت مومن ہو، صحیح ایمان، سچی مومنہ ہو، ان انتم العلون ان کنتم مؤمنین، اگر تم سچے مومن ہو تو پھر تمہاری لیے بلندیاں ہیں، لیکن ہمارا ایمان سچا ایمان نہیں۔ اگر ایمان سچا ہو امت مسلمہ کا تو پھر یہ لوگ قطعی طور پر اس طرح کی تجارت نہیں کرتے۔ ہاں جی یہ سوال آیا ہے کہ تصاویر، خاص طور پر خواتین اگر اپنی تصاویر میں ہیں، اپنی پکچر میں ہیں، وہ اگر انٹرنیٹ پہ رکھ دیں تاکہ ان کی لسٹ میں جو لوگ ہیں وہ ان کو دیکھ لیں اور لوگوں کے لیے ممکن ہو سکے ان کو دیکھنا، تو کیا اپنی پکچر اس طرح انٹرنیٹ کے ذریعے پھیلا دینا یہ درست ہے یا نہیں؟ دیکھیں میرے بھائیوں، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اسلام میں خواتین کا ایک مقام ہے، خواتین اسلام کا مقام مرتبہ ہے، اور خواتین اسلام کی عصمت اور ان کی عفت اور ان کی پاکدامنی، اس کے لیے اسلام نے اہم تعلیمات دی۔ آپ دیکھیں نا یہ تصویر کی بات تو بعد میں ہے نا، پہلے آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس خاتون اسلام کی عصمت کو اور اس کی عفت کو اور اس کی پاکدامنی کو محفوظ رکھنے کی خاطر اللہ نے اس خاتون اسلام کو حکم دیا ہے کہ وہ کیا کرے، وہ پردہ کرے، اور بغیر پردہ سے وہ گھر سے باہر نہ نکلے۔ اللہ نے پردہ کرنے کا حکم دیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پردہ کرنے کا حکم دیا ہے کہ کوئی بھی غیر محرم مرد جو ہے وہ کسی عورت کو نہ دیکھے۔ اور اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم وکل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن، نظروں کو پست کرنے کا، نظروں کو جھکانے کا حکم دیا اللہ تعالیٰ نے، مردوں کو بھی اور عورتوں کو بھی۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول نے مرد و زن کے اختلاف کو بھی پسند نہیں کیا ہے کہ جہاں مرد و زن کے اختلاف ہوگا وہاں شیطان آئے گا اور وہ مرد و زن کو گمراہ کرنے کی کوشش کرے گا۔ تو اس لیے جب اسلام کی تعلیمات اس قدر سخت ہیں کہ پردہ کرنے کا حکم ہے، اختلاف سے منع کر دیا گیا ہے، اور غیر محرم مردوں کو غیر محرم عورتوں کی طرف دیکھنے سے منع کر دیا گیا، اسی طرح عورتوں کو منع کر دیا گیا کہ وہ غیر محرم مردوں کو نہیں دیکھ سکتی ہیں، تو پھر یہ اتنی تعلیمات اگر سامنے رکھی جائیں تو پھر پکچر جو ہے اس کو انٹرنیٹ کے ذریعے ساری دنیا میں پھیلانا، اس کا جواب کہاں باقی رہ جاتا ہے؟ اس کا جواب بھی باقی نہیں رہ سکتا ہے۔ یہ ایک بھائی نے لکھا ہے کہ اس موضوع پر ابھی تشریح باقی ہے، آئندہ بھی اسی موضوع کو مکمل کریں۔ میرے بھائی اصل دیکھیں، میں نے شروع میں کہا تھا کہ چونکہ یہ اس مقام پر پہلا پروگرام ہے، اس اسکول میں پہلا پروگرام ہے، اور کئی لوگ ہیں وہ آج آنا چاہتے تھے لیکن نہیں آ سکے تھے، ان کو اس جگہ کا ایڈریس معلوم نہیں تھا۔ تو میں اصل میں میری خواہش یہی تھی شروع میں بھی کہ درس مختصر ہو، سوال جواب بھی مختصر ہو اور جلدی ہم یہاں سے فارغ ہو کے چلے جائیں، لیکن پھر بھی میں سمجھتا ہوں ابھی کافی ٹائم ہو چکا ہے، ہم کافی لیٹ ہو چکے ہیں، اتنا بھی تاخیر نہیں ہونی چاہیے تھی، لیکن بہرحال یہ دینی پروگرام ہے، اس کی تاخیر ہو بھی جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ تو یہ جہاں تک موضوع کا تعلق ہے، اصل میں جب ایک اسپیکر کو، ایک مقرر کو جب پابند کر دیا جائے، جب وہ خود اپنے آپ کو پابند کر لے کہ میں نے اتنے وقت میں یہ موضوع ختم کرنا ہے، تو پھر کئی اس طرح کی تشریحیاں باقی رہ جاتی ہیں اور کئی پہلو جو ہیں وہ مکمل طور پر بیان نہیں ہو سکتے۔ تو اختصار وقت کی وجہ سے، قلت وقت کی وجہ سے اختصار کرنا پڑا اور اس موضوع کو بہت حد تک سمیٹنا پڑا۔ بہرحال انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو اس موضوع پر مزید گفتگو کریں گے انشاءاللہ۔ جزاکم اللہ خیرا۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت آپ سب کو یہاں پر آنا قبول فرمائے، اور کچھ دوستوں نے دعا کی اپیل بھی کی ہے، بعض ہمارے دوستوں نے کہا ہے کہ وہ پریشان حال ہیں، تو ان کی پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے دعا کریں۔ کئی ہمارے بھائی بیمار ہیں، کئی بہنیں بیمار ہیں، تو
انہوں نے بھی دعا کرنے کی اپیل کی ہے. تو چونکہ دعا کا ہم سے مطالبہ کیا گیا ہے تو اس لیے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمام پریشان حال لوگوں کی پریشانی دور فرمائے. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين يا رب العالمين يا حي يا قيوم. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اذهب البأس رب الناس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. يا رب العالمين ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. اللہ ہم سب کو گناہوں سے پاک کر دے. اے اللہ ہمیں صحت کاملہ نصیب فرما. ہمارے والدین کو بھی صحت کاملہ نصیب فرما. ہمارے بہن بھائیوں کو, ہمارے رشتہ داروں کو, ہمارے دوست احباب کو, خاص طور پر جو جن بیماروں کے لیے دعا کرنے کی اپیل کی گئی ہے, اللہ ان سب کو شفا کاملہ نصیب فرما. اے اللہ ہمیں عقیدہ اور عمل کی سلامتی نصیب فرما. اللہ ہمیں عقیدہ اور عمل کی سلامتی نصیب فرما. اے اللہ ہمیں اپنے دین اسلام پر قائم رہنے کی توفیق دے, دین اسلام پر عمل کرنے کی توفیق دے. اے اللہ ہمارا خاتمہ ہو دین اسلام پر ہو, کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر ہو. اے اللہ ہمیں عذاب قبر سے محفوظ رکھنا. اللہ جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھنا. قیامت کے دن کی تلخیوں سے بچانا. اے اللہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمانا. اور اے اللہ ہمیں خوش نصیبوں میں شامل فرمانا جن کو اللہ جو بغیر حساب کی جنت میں داخل فرمائے. اللہ جتنے ساتھی اس پروگرام کو کامیاب کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اللہ ان کی کاوشیں قبول فرما. اللہ ان کی کاوشیں قبول فرما. ان کی کاوشوں کو ذخیرہ آخرت بنا. اے اللہ ان کی کاوشوں کو ذخیرہ آخرت بنا. یا رب العالمین یا حی یا قیوم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. میرے کو آٹو ہوا ہے بول